عمران خان کا کاروبار کوئی نہیں ہے، فیم بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے. اب دیکھیے بہت سے میں نام مذہبی لیڈرشپ بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کوئی کاروبار نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں، اور جس کے پاس فیم کا کاروبار ہو اس کو کوئی فیکٹری لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ذلیل ہونے کی ضرورت ہے؟ فیم اہمی تو نہیں کسی بات پہ دیکھیں فیم جو ہے اس کی بڑی لمبی بحث ہے، کیسے مل گیا، کیسے ملا، کیسے کی ملا، مطلب تسی آؤٹ کتنے نو دی سر میری گزارش سن لیں نہیں مجھے کیا مطلب کیسے ملا، کیا وہ واحد دنیا کا کپتان ہے جس کی کپتانی میں سب سے زیادہ اس کا آؤٹ کیے، اس نے ورلڈ کپ جیتا، وہ تسی جیتا ایسی جا کے اتنا بڑا فٹ بالر سر رونالڈو ٹھیک ہے سارے ایوارڈ جیت گیا، ورلڈ کپ نہیں جیت سکا. سر گزارش ہے دیکھیں میں ان کو جناب جو ہے نا اکیلے عمران خان ورلڈ کپ تو جیتا بھی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باقی ٹیم پوری تھی. تو نام تو کپتان کا ہی ہوتا ہے نا، سن تو لیں ضرور برداشت کر لیں، کپتان کا ہی نام ہوتا ہے. جاوید میاں داس صاحب کو بھی فیم تھا، آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے دھماکہ کیا تو باقی لوگوں نے کی. سر میں آخری جملہ آپ سے عرض کر دوں، جن کی ایون گدی ہوتی ہے نا ان کو بھی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کو چیزیں مفت میں ملتی ہوں، پیسے مفت میں ملتے ہوں، آپ کو ٹریولنگ آپ کی مفت میں ہو، بندے کو پیسے آنے ہیں نا جی، آپ کے گلے میں سسٹم چلنا ہے تو وہ اپنے سسٹم چلا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں جائیدادیں اکٹھی کر کے رکھ رہا، وہ اگر اس کا جتنا چل رہا ہے اتنا ہی چلا رہا ہے. وہ اس نے یہ نہیں کیا کہ ملک سے باہر جو ہے کو فلیٹ خرید کے رکھ لی ہوں، محل خرید لی ہوں، ملک سے باہر اس نے جا کے فیکٹریاں بنا لی ہوں، ملک سے اس نے جو بنایا پاکستان. لقمہ ایک دینا چاہ رہا ہوں کہ عنایت حسین بھٹی صاحب کا بھائی تھے چھوٹے کیفی صاحب، ان کا انٹرویو ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ گلوکار کون سا ہے، انہوں نے کہا کہ ادھروں محمد رفیع ادھروں پائن. انہوں نے کہا کہ آپ کا پسندیدہ اداکار کون سا ہے، ادھروں دلیپ کمار ادھروں پائن. انہوں نے کہا آپ کا سب سے اچھا فلم پروڈیوسر کون سا ہے، ڈائریکٹر کون سا ہے، انہوں نے کہا ادھروں یش چوپڑا ادھروں پائن. تو ساڑھے خان صاحب تو یہ حال ہے گل بلو پاسپورٹ دی ہو رہی ہے. جناب عمران خان نہیں وہ میرے سوال کا جواب تھا نا سر، میں نے ان سے پوچھا کہ زیادہ کس کا، عمران شریف سے میرے سوال کے جواب میں انہوں نے اقرار بھائی یہ انہوں نے کہا جی عمران خان از دا ڈسٹنکشن، باقی سارے ایک جیسے، نہ ان کے پاس آئی پی پی، نہ ان کے پاس چینی کے حوالے سے کچھ، نہ بیرون ملک جائیدادیں، نہ آٹے کی کوئی فیکٹری، نہ کوئی کاروبار باہر کیا. عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیفرنس ہیں پاکستان. یہ اس بارے میں بہت بار اعلانیہ کہہ چکا کہ خان صاحب کے مالی معاملات کے حوالے سے میں خوشگمان ہوں کہ مالی اعتبار سے شاید اس طرز سے جیسے باقی سب کے الزامات ہیں، ان کے معاملات ہیں، شاید خان صاحب کے نہیں ہیں، اور اس خوشگمانی کا اظہار بہت بار کر چکا ہوں خان صاحب سے متعلق. باقی ان کی سیاست کے طریقہ کار پر، اس کے ماضی پر اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے وہ بھی سر آنکھوں پہ، ورلڈ کپ جیتنے سے لے کر شوکت خانم بنانے تک، نمل تک، وہی بات سیاسی طریقہ کار سے اختلاف ہے اور اس کا اعلان بانگے دھول ہم کرتے رہتے ہیں. میری جو گزارش اب تک کی ساری بحث سے بہت مختصراً، اور گزارش ہے کہ دیکھیے یہ سارے نظام کو چلانے والے لوگ جب خوشامد کی بنیاد پر اوپر آئیں گے، جب اپنے مال و دولت کی بنیاد پر اوپر آئیں گے، جب چاپلوسی یا وفاداری یا رشتہ داری کی بنیاد پر اوپر آئیں گے، تو نہ ان کا کوئی نظریہ ہے نہ ان کا کوئی اصول ہے. سب کا نظریہ اور اصول ایک ہے، اور وہ اپنا مفاد ہے، اپنا اختیار ہے اور اپنا اقتدار ہے. اس ملک میں بدقسمتی سے ہم نے وہ نظام بننے ہی نہیں دیا کہ جہاں اصول کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، میرٹ، قابلیت یا صلاحیت کی بنیاد پر لوگ آگے آئیں تو الٹیمیٹلی وہ نظریے یا اصول کی سیاست کریں. تو جب آپ نے پیمانہ ہی رکھا ہے کہ یا آپ کا رشتہ دار آگے آئے گا، یا آپ کا وفادار آگے آئے گا، یا چاپلوسی اور خوشامد کرنے والا آگے آئے گا، یا وہ مال و دولت والے وڈیرے، سردار، جاگیردار، ٹیوانے، کھوسے، لغاری، مزاری، مخدوم، چودھری یہ آگے آئیں گے. تو ان سے کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ کیوں توقع کرتے ہیں یہ کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے؟ ریالٹی اگر ہم بات کریں، کیونکہ مجھے نا عمران شفقت صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، یہ تلخ بات کر جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھائی گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے. چاہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہو، سول رائٹس کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں بھائی گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے پاکستان، الیکشنز بھی ہوں گے، رگڈ ہوں گے. یہ اکثر یہ اس طرح کی رائے دیتے ہیں. آپ جو چیز بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پالیٹکس جو نظریے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے شاید، یہ بھی تو کہیں نا. اور مثال کے طور پہ آج بتائیے دنیا کے اندر جو ہے وہ، چاہے آپ امریکہ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو کہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے، آپ یو کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، پیسہ آپ کو چاہیے اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے. مانے اس بات کو نا. ہمارے یہاں پہ بھی ہم کسی کو لینڈ کروزر میں آتا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یار اینو ووٹ اس والی لینڈ کروزر کو ووٹ دینا ہے یا اس والی لینڈ کروزر کو ووٹ دینا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا لینڈ کروزر کو ووٹ دینا ہے یا سائیکل والے کو ووٹ دینا ہے. ایک اور جملہ، اس بات کے اوپر کوئی جاتا ہی نہیں. ایک جملہ اور
مثال کے طور پہ ایک اینکر اترتا ہے کچھ 6-7 کروڑ کی گاڑی سے اور ایک اینکر جو ہے بیچارہ رکشے میں اترتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں بڑا بڑا اینکر ہے دیکھو ماشاءاللہ. نہیں ہمارا زاویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا زاویہ ایسا ہی ہے کہ بڑی گاڑی پہ آنے والا ذرا بڑا لیڈر زیادہ نعرے مارنے کا دل چاہتا ہے, ہم زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں, بات ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس نظام کی ہم بھی بات کر رہے ہیں نا, مثال کے طور پہ جماعت اسلامی تو ایک نظریے یا اصول کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک ادارے کی طرف کی ایک جماعت ہے نا, جس میں بہرحال مال یا دولت کی بنیاد پر سراج الحق جیسا غریب آدمی بھی امیر بن جاتا ہے نا وہاں مال دولت, خوشامد, چاپلوسی, وفاداری کا اس طرح سے جیسے باقی سیاسی جماعتوں پر راج ہے ویسا نہیں ہے. لیکن جماعت کے پاس پیسوں کا یا فنڈز کا مسئلہ نہیں ہوتا کبھی. جب آپ ایسے ادارے بنانے کی طرف جاتے ہیں جو کارکنان عوام یا لوگوں کی ملکیت ہوں اور ان کے اکٹھے ہونے والے فنڈز لیڈروں کی بلٹ پروف گاڑیوں پر خرچ نہ کیے جائیں, تو مڈل کلاس کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں ایسی جماعتیں. دنیا بھر میں وہ نظام برطانیہ میں, کینیڈا میں, جرمنی میں موجود ہے, جہاں ووٹ شیئر کی بنیاد پر بھی گرانٹس دی جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کو تاکہ وہ سپورٹ کریں. تو صرف یہ کہہ دینا کہ یار چونکہ یہ ہو نہیں سکتا یا بادی النظر میں آج کے پیرامیٹرز کے مطابق ہمیں نہیں لگتا, تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہونا تو چاہیے, تو ہم اس پر ہو سکتا نہیں ہے. نہیں ہو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیر اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ جماعت اسلامی کی شکل میں ایک ایگزامپل یہاں موجود ہے. جماعت اسلامی کدھر ہے آج پارلیمنٹری سیاست میں؟ یہ بھی تو دیکھیں نا, اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف مودودی صاحب کے افکار کی جماعت سمجھی جاتی ہے. اس وجہ سے اگر ویسا ہی ایک سٹرکچر آپ مرکز میں بنا لیں جس میں سارے مسالک, مذاہب, سارے ہمارے ہندو بھائی, کرسچن بھائی, شیعہ, سنی, اہل حدیث, دیوبندی آ جائیں, وہ بہت بڑے معجزے برپا کر سکتی ہے. لیکن مودودی صاحب کے صاحبزادے تو یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے سید ابو اعلیٰ مودودی کے جو افکار ہیں اس سے ہٹ کے سیاست وہ ان کا کہنا ہے, لیکن پاکستان کے لوگوں کا پرسیپشن ان کے بارے میں یہی ہے. ہمیں اصول نظریے کی سیاست پر کام کرنے والے جمہوری اداروں کی ضرورت ہے جن پر لوگ نظریے کی بنیاد پر, یہاں ایک شخصیت پہ پارٹی بنتی ہے, فرقے پہ پارٹی بنتی ہے, زبان پہ پارٹی بنتی ہے, علاقے پہ پارٹی بنتی ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں جماعت بننے کا کوئی نظریہ, کوئی اصول, اور ان لوگوں کو جو اس پیرامیٹر یا اس نظام سے آگے آتے ہیں ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ جناب وہ اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کے اصول. عمران صاحب, ایک پارٹی بنی تھی, ایک پارٹی بنائی گئی تھی اور اس کو پروموٹ کیا گیا تھا, پاکستان کے وسائل اس کے اوپر لٹائے گئے تھے اور بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کے بعد ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ اس ملک میں جتنے سیاستدان آئے وہ سب چور آئے, وہ سب لٹیرے آئے اور اس طرح کی سیاست ہوگی. سائیکل پہ جایا کرے گا وزیر اعظم. بعد میں پتہ چلا کہ شروع کے لیے الگ سے پھر گاڑی جایا کرتی تھی. پتہ چلا کہ جی کہ یہ سب چور ہیں, تو پھر پتہ چلا کہ وہ کڑی چور نکل آیا. مطلب یہ ہے, میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو یہ سارے فارمولے جو بھی بتائیں گے فیکٹس, آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ یہ خان صاحب کی کوئی آئی پی پی نہیں ہے, کوئی اس وقت شوگر مل نہیں ہے, بیرون ملک کوئی کام نہیں ہے, آٹے کی کوئی مل نہیں ہے. ان کے دوست تھے, ملک ریاض جس بندے کا دوست ہو, ملک ریاض جس کے لیے سفارشیں کر رہا ہو, پھر الزام یہ لگے کہ ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے کابینہ میں ایک خط جو تھا وہ پیش کیا کہ اس کو کھولے بغیر اس کی اپروول کابینہ نے دینی ہے. تو آئی پی پی نہ ہو کوئی فرق پڑتا ہے, کوئی مل نہ ہو کوئی فرق پڑتا ہے, جس کے آگے جناب اس طرح کے مچھندر ہوں کہ جو قوم کو لوٹ رہے ہوں اور وہ ان سے فیض یاب ہو رہا ہو, تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز کوئی معنی رکھتی ہے. معنی کیا رکھتی ہے کہ جو اس قوم کو بتایا گیا, جو جس نام کے اوپر ایک پارٹی آپ نے کھڑی کی اور کہ جی کہ یہاں پہ وہ یہ نہیں ہوگا, فلاں نہیں ہوگا, ٹمکان نہیں ہوگا, وہ سب کچھ ویسا ہی ہوا. اچھا, سوال جو یہاں پہ جو بحث کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کیا یہ سیاسی جماعتوں کا چلن ٹھیک ہے؟ ہمارے پارلیمنٹیرینز یہ جو بلو پاسپورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ششکا ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی ششکے کی بات ہے نا. آپ کو اعتراض؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ صرف کہتا ہوں دو باتیں, کہ ایک کہ آپ بلو پاسپورٹ ایک کی بجائے 3 لے لیں, 4 لے لیں, لیکن ذرا لوگوں کا بھی کچھ سوچ لیں. کیا سوچیں؟ اس عوام کا سوچ لیں, قانون سازی کچھ بہتر کر لیں. اب تھوڑی سی وہ پچھلے دنوں یہ سکول لاہور میں گرا تھا نا, کانے والا, 14 بچے جہاں بھگ ہوئے تھے. چلیں اس کے میں تو یہ تب بھی کہا تھا کہ آپ کو اس طرح کے معاملات کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ بار بار چھت کیوں گرتی ہے, تو کچھ کر لیں, مقامی لاز بنا لیں, کوئی لاز بنا لیں, نگرانی کر لیں, کچھ کام کر لیں جو آپ کے کرنے والے کام ہیں. اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اس ملک کے عوام تو اتنے زبردست قسم کے ہیں کہ وہ برنیئر نے کتاب لکھی تھی متحدہ ہندوستان کے بارے میں کہ اس قوم کا مزاج کس طرح کا ہے, تو یہ تو بیچاری بولتی نہیں ہے, یہ تو برداشت کرتی ہے. تو آپ صرف مہربانی کریں, دنیا بھر میں جہاں پر بھی ترقیاں ہوئیں, جن معاشروں نے اور جن سماجوں نے ترقیاں کی ہیں, وہاں پر
رولنگ ایلیٹ نے اپنے قبلے درست کیے ہیں تو پھر وہ جو سماج اور معاشرے ہیں وہ آگے بڑھے ہیں. پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے ہمیں کوئی اعتراض کیا, اچھا اعتراض والی کیا بات ہے؟ بلو پاسپورٹ اگر مل جاتا ہے ان کو, ان کا ذرا شوق پورا ہو جائے گا. اس سے یار یہ کیا بات ہے شوق پورا ہو جائے گا؟ وہ بیٹھ کے ٹول ٹیکس نہیں دے رہے. مجھے بتائیں میں ایک منٹ, اور کس کے پاس بلو پاسپورٹ نہیں ہے؟ چلیں یہ بتائیں کس کے پاس نہیں ہے؟ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے نا, وہ اس کو اگر آپ اس کا نتارہ کریں تھوڑا سا تو وہ پاکستان کی افسر شاہی ہے, وہ پاکستان کی عدلیہ ہے, اس میں پاکستان کے یہ پولیٹیکل سائیڈ والے لوگ ہیں. تو ان جرنیل ہیں ظاہر ہے وہ افسر شاہی میں وہی آ جاتے ہیں نا, یعنی اسٹیبلشمنٹ, چلیں آپ اس کو سادہ کر لیں اسٹیبلشمنٹ. ان کے پاس جو پرکس اور پریولیجز ہیں ہمیں ان کا چونکہ اندازہ نہیں, ہم تک خبر ہی نہیں ہے اور شاید خبر آتی بھی نہیں. ادھر میڈم سی ایم نے جہاز لیا تھا, اس کے اوپر تنقید جب شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا جواب آیا اس کا؟ آج ہی لیا ہے. ہاں لیا ہے, ہاں بالکل لیا ہے, یہی ہے نا. میں پوائنٹ نقطہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کی خبر آ جاتی ہے باہر, ان کی خبر ہی نہیں آتی. ایک آدھ دفعہ کوئی آئی ہے کہ جی ان کو 3 4 گاڑیاں, میں نے اس کے اوپر میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا میں نے وہ ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ کس سیکٹری, اور چیف سیکٹری کا میں نے وہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا جو موقف ہوتا ہے وہ لگایا تھا اس کے ساتھ. تو وہ میرا جو پیکج ہے وہ نہیں چل سکا تھا. اس میں یہ تھا کہ وہ آتھورائز کتنی گاڑیوں کا ہے اور ان کے پاس ہوتی کتنی ہے پریکٹیکلی. اور چیف سیکٹری نے آن دی ریکارڈ کہا تھا, بعد میں ہو سکتا ہے انہوں نے فون کر دیا, اللہ بخشے فوت ہو گئے. آپ نے ریکارڈ لے لیا نا ان سے, آن دی ریکارڈ لے لیا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ایک غلط عادت ہے, یہ پڑ گئی ہے, اب اس کو آپ واپس لینا بڑا مشکل ہے. ایک ان کی زبانی تھا کہ ایک سیکٹری کے پاس 8 10 گاڑیاں ہوتی ہیں, جتنا تگڑا سیکٹری ہے اتنی اس کے پاس گاڑیاں ہیں, کوئی واپس نہیں لے سکتا. مدعا صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ کی باتیں نظر آ جاتی ہیں, وہ ذرا آسان ہدف ہوتا ہے, ان کو ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں. باقی تو پھر آیا نا, پھر اسی سسٹم کا وہ حصہ ہے, پلیئر سب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نا. تو پھر مطلب چاہے کوئی بھی ہمارے پاس انفارمیشن کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو, ارسپیکٹو. چلے مجھے تو یہ جو جمخانہ ہے یہاں پہ, مجھے تو اس سے بھی پرابلم ہے. یہ جو جمخانہ ہے مطلب جتنے آسان طریقے سے وہاں پہ جو کچھ آپ کو ممبرشپ مل جاتی ہے یا جس طریقے سے, آسان طریقے سے نہیں ملتی. نہیں آپ کو نہیں ملتی, آپ کو نہیں ملتی. ہاں آپ کو آسان طریقے سے نہیں ملتی, ورنہ اگر آپ کے کانٹیکٹس ہو تو آسان طریقے سے مل جاتی ہے. میرے پاس ایسے کئی مثالیں ہیں جو بڑے آسان طریقے سے, ورنہ عام آدمی جو ہے اس کو 10 سال کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. میری اس میں ایک گزارش ہے نا, جتنے باقی لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک بات ہے, درست بات ہے, اس سے تو اختلاف کیا نہیں جا سکتا, لیکن ان کے معاملات کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے نا, جنہیں آپ پر ہم اسی لیے ووٹ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسیاں بنائیں, کچھ ایسا کریں, کوئی ایسی. آپ اپنی تحریک کی جتنی انفنسی میں ہے نا, یہاں پہ خان صاحب بھی جب اپنی تحریک کی انفنسی میں تھے تو وہ بھی ہمیں یہ ساری باتیں کرتے تھے. کیا باتیں کرتے تھے؟ میں وہ یہی کہ میں وہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, وزیر اعظم ہاؤس جو ہے نا وہ یونیورسٹی بنا دوں گا, لندن میں کرپشن یونیورسٹی بنا دوں گا. لیکن سر میں یہاں میں ہی کو تو نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, تھوڑا سا فرق کر لینا, میں کر دوں گا. یہاں تو میں کہہ رہا ہوں حلفن کہ بھائی میں نہیں کر سکتا. جب آپ ایک آدمی, ایک شخصیت, ایک خاندان سے امیدیں یا توقعات وابستہ کرتے ہیں, یہیں سے تو پرابلم کا آغاز ہوتا ہے. سر نے بھی جو بلدیاتی نظام کی بات کی, 3 کام کر لینا بھائی. دنیا بھر کی مثالیں آپ دیتے ہیں, دنیا بھر کی جماعتوں کی طرح جمہوریت لے آئیے, جماعتوں کے اندر میرٹ کا سسٹم لے آئیے. دوسرا کام کیجئے طلبہ تنظیموں کو, جو حقیقی طلبہ تنظیمیں ہیں, مسلح ونگ نہیں سیاسی جماعتوں کے, ان کی بحالی کے لیے کوشش کر لیں. کسی آج تک جمہوریت کے چیمپئن نے اس پہ کام نہیں کیا. اور بلدیاتی نظام, تو جب تک یہ میں کہنے والے لوگ رہیں گے نا, جن کی فوٹو کبھی پانی کے ڈبے پہ لگے گی, کبھی کھانے کے ڈبے پہ اور پانی کی بوتلوں پہ لگے گی, تب تک بلدیاتی نظام نہیں آنے دیا جائے گا. کہ مڈل کلاس کیسے امپاور ہو جائے, گلی میں اپنی سڑک بھی ٹھیک کر لے, اپنا اسپتال بھی صحیح کر لے, اپنا اسکول بھی صحیح کر لے, اپنے تھانے کو بھی اس کے انڈر ہو. تو پھر یہ جو اوپر کے تیوانے کھوسے لغاری مزاری جتوئی اور اوپر خان چودھری اور یہ زرداری ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ تو بھائی ابتدا کر لیں ایک ایسی جمہوری جماعت سے جس میں میرٹ ہو, جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو. ورنہ جن جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے وہ ملک میں سادہ سی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اقرار بھائی بات کر رہے ہیں نا, یہ تجربہ پاکستان میں ہوا نا. ایک شخص آیا, اس نے ایک جماعت بنائی جس میں اس کا کوئی رشتہ دار عہدیدار نہیں تھا. کسی بات کر عمران خان کی, بڑے بھائی کی. اچھا, عمران صاحب بڑے بھائی کی, تیرے نام سے شروع, تیرے نام پہ ختم. نہیں تو آپ تردید کر دیں نا میری بات کی. آپ نکال دیں اس کی کوئی آئی پی پی, نکال دیں اس کا گھی کا کارخانہ, نکال دیں کوئی چینی کا کارخانہ, نکال دیں اس کا باہر کوئی کاروبار. سن لیں, اس نے تو اب بعد از مرگ اپنی تمام جائیداد پاکستان کے نام کی ہے. آپ میں سے کوئی کرے گا؟
سر کریں اعلان کریں آپ اپنی جائیداد پاکستان کے نام تو ہے جو اس کے پاس جو پاکستان میں وہ پاکستان میں ہی رہے گا باہر شوکت خان کے نہیں میرا مطلب ہے شوکت خانم کے نام کر دی ہوئی ہے اس نے نہیں آپ نے کہا جائیداد میں تو وہ 300 شوکت کنال خانم کا کے نام جو بھی اس کے پاس کھانے والے کی زمین ہے میاں والی کی زمین ہے 300 کنال کا گھر ہے بڑی بات ہے چار چھوڑے گفٹ ہے اور کیا ہے اور چارے بول رہے ہو تسی گفٹ ہے وہ پہلی دفعہ گفٹ کا نام سنے آپ لوگوں نہیں گفٹ میں تو حیران ہوں کہ گفٹ کا نام پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں نہیں آپ کے عمران خان صاحب کا 300 کنال کا گھر گفٹ ہے وزارت عظمیٰ گفٹ ہو جاتی ہے اچھا جی وزارت اعلیٰ گفٹ ہو جاتی ہے آپ کسی گھر کی بات کریں لیکن جو میری بات ہو رہی ہے پہلے میری بات نہیں رانا صاحب فیکچول بات ادھر سے ادھر جائیں گے نا بات آپ آ جائیے گا فیکچول آپ ویسے جو مرضی تعریف کریں سن لینا میں تعریف نہیں کر رہا فیکچولی غلط بات سن لینا میری بات سن لینا بات یہ کہ ایک بندہ آیا اس نے وائس چیئرمین لگایا شاہ محمود قریشی کو صدر لگایا پرویز الہی کو ٹھیک ہے باقی آپ کی جماعت کے آپ اپنی جماعت کے عہدیداروں کے نام بتائیں کوئی نام بتائیں مجھے ٹھیک ہے نا ابھی آپ نے 3 مہینے بعد الیکشن کرانے پھر آپ بات کریں ابھی تو آپ سولو کو اپنی پارٹی چلا رہے ہیں ابھی آپ اکیلے اپنی پارٹی چلا رہے ہیں ڈانٹ کے آپ نظریے سے تو نہ ہٹے میں آپ کو نظریے پہ لانے کی نظریہ یہ ہے کہ عمران یہ خان ساری نہیں جماعت لگا سن لیں خان صاحب آپ کا غلطی سن لو سیکریٹ آپ کا کاروبار آپ کی جماعت آپ کے گرد گھومتی ہے کوئی دوسرے بندے کا نام کوئی بتائیں آپ کی جماعت کے نام کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہزاروں لوگ ہیں ہمارے نام بتا دیں مجھے کیا بات کر رہے ہیں آپ کو اس بات کا